شانہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کا بڑا کسی چیز کا ڈر ہوگا جب یہ تسلی عام اللہ کے ولیوں کو ہے، تو جو سلطان الاولیاء ہو، جو امام الاولیاء ہو، اور جس کا قدم کائنات کے ہر ولی کی گردن پر ہو، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ اپنے والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی۔ آپ کو ہم 11ویں والا پیر کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ امام حسن کی طرف سے 11ویں نسل ہیں، اور امام حسین کی طرف سے بھی آپ 11ویں نسل ہیں، تو اس نسبت سے 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے۔ اور اصلی حسینی سید وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع البحرین ہے چشمہ تیرا۔ کہ سیدنا عبد القادر جیلانی ایک طرف امام علی مقام امام حسین کی نسل سے، اور دوسری طرف امام حسن کی نسل سے، وہ حسن حسین جنہوں نے اپنی جان دین اسلام کی سربلندی میں قربان کر دی۔ تو کہا پیارے عبد القادر، آپ حسن حسین کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھی اور اپنی وفات بھی دین کی خاطر قربان کی۔ پھر آپ محی الدین، دین زندہ کرنے والے کیسے نہیں ہو سکتے؟ آپ کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ تو یہ لقب بھی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل وعلا کی طرف سے ملا ہے۔ آپ کو کوئی مرید پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مررت بشخص متغیر اللون نحیف البدن، کہ میں بغداد کی جنگلوں سے شہر بغداد کی طرف آ رہا تھا، تو راستے میں میں نے کمزور نحیف اور بالکل جسم اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، ایسے شخص کے پاس سے گزرا۔ اس نے مجھے بلایا، اپنے پاس قریب کیا اور مجھے کہا اجلسنی، مجھے سہارا دو، مجھے بٹھاؤ۔ میں نے جب اس لیٹے ہوئے جثے کو سہارا دیا اور اٹھایا، فنما جسدہ وحسنت صورتہ، اس کو اٹھانے کی دیر تھی، اس کو اپنے بازوں میں اپنے سہارے میں لینے کی دیر تھی، فوراً وہ مریل، وہ بالکل نحیف کمزور بدن والا، جب میرا اس پر ہاتھ آتا ہے تو اس کا پورا جسم جو کمزور ہو چکا ہے، اس کے اندر توانائی آ جاتی ہے، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اور اس کا وہ اڑا ہوا رنگ منور روشن ہو جاتا ہے، اور ایک کریل جوان میرے سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ آگے سے وہ شخصیت کہتی ہے تعریفنی، عبد القادر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ کہا انا الدین قد کنت دسرت کما ریتنی، عبد القادر میں دین محمدی ہوں، میں کمزور پڑ گیا تھا، لوگوں کی بدعات، لوگوں کی خرافات نے مجھے کمزور کر دیا تھا، عبد القادر تو نے آ کے پھر مجھے توانا کر دیا ہے، تیرے آنے سے پھر رونق اسلام دنیا میں آ گئی ہے۔ تو لہذا آگے وہ شخصیت کہتی ہے انت محی الدین، یہ عبد القادر تو محی الدین ہے، تو دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ متشم سامع و حاضرین، تو گویا عبد القادر جیلانی جو حسن حسین کا بیٹا ہے، وہ محی الدین کیوں نہ ہو۔ اور آگے حضرت کہتے ہیں اے خضر مجمع البحرین ہے چشمہ تیرا، جسے موسیٰ علیہ السلام چلے جہاں دو سمندر ملتے ہیں، جسے مجمع البحرین کہا جاتا ہے، جہاں دو سمندر ملے وہاں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی، تو کہا ہے عبد القادر آپ بھی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے، ایک سمندر خاندان حسین ہے، دوسرا سمندر خاندان حسن ہے، ان دونوں کے ملنے سے جو شخصیت دنیا میں ظاہر ہوتی ہے اسے عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔
مصطفیٰ ہیں، عکس مصطفیٰ ہیں. یعنی سیدنا عبد القادر جیلانی کی صورت صورت مصطفیٰ کی یاد دلاتی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی کی سیرت مصطفیٰ کی سیرت کی یاد دلاتی ہے. اور سیدنا عبد القادر جیلانی کے کمالات محمد کریم کے کمالات کا فیضان ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی کا اپنا فرمان ہے، فرماتے کلو ولی لہو قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال. فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے کوئی جلالی ولی ہوتے ہیں، کہا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے مظہر ہیں. کچھ تارک الدنیا ولی ہوتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مظہر ہیں. کہا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہوتا ہے، اور میں اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پہ ہوں. میں مصطفیٰ کے کمالات کا مظہر ہوں. وہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ غوث اعظم درمیاں اولیاء چون محمد مصطفیٰ درمیاں انبیاء. کہ جس طرح آقا دو جہاں جماعت انبیاء میں سب سے نمایاں ہیں، سب کے امام اور سردار ہیں، یوں ہی سیدنا عبد القادر جیلانی جماعت اولیاء میں سب سے نمایاں ہیں، سب کے سردار ہیں. بلکہ یہ خود تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ نے بات کی. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی جب اپنی اماں جان کے پیٹ میں تھے تو آپ کے ابا جان کو آقا دو جہاں کی زیارت ہوتی ہے. آقا دو جہاں نے خواب میں بشارت دی، فرمایا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وهو ولی و ولی اللہ و محبوبی و محبوب اللہ سیکون له شان فی الاولیاء کشان فی الانبیاء. فرمایا اے ابو صالح، اللہ تجھے کیسا عظیم و شان بیٹا عطا کرے گا جو میرا بھی محبوب ہوگا اور محبوب رب العالمین بھی ہوگا، اور اس کا جماعت اولیاء میں وہ مقام ہوگا جو جماعت انبیاء میں محمد کا مقام ہے. کہ میں جماعت انبیاء میں نبیوں کا امام ہوں، تیرا بیٹا ولیوں کا امام ہوگا. میں سلطان الانبیاء ہوں تو تیرا بیٹا سلطان الاولیاء ہوگا. اعلیٰ حضرت اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مصطفیٰ کے تن بسایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. کہ لوگوں اگر مصطفیٰ کریم جن کا سایہ نہ تھا، جن کے وجود مسعود کا سایہ نہ تھا، اگر آپ کے وجود مسعود کا سایہ دیکھنا چاہتے ہو تو ذات عبد القادر جیلانی کو دیکھ لو. شمس صاحب و حاضرین، یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم کائنات کے ہر ولی کی گردن پر ہے. یہ بات کوئی عام قصے کہانیوں میں نہیں ہے. جو حضرت غوث پاک کی سیرت اور آپ کی عظمت پہ لکھی جانے والی کتاب بہجت الاسرار، یہ بالکل آپ کے زمانے کے قریب کتاب لکھی گئی، تقریباً 6 صدی میں، آج سے کوئی 700-800 سال پہلے. اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں جو آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں. حضرت غوث پاک بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم کائنات کے ہر ولی کی گردن پر ہے. اور حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول حضرت معین الدین چشتی اجمیری خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت میں مگن تھے. یہ خراسان افغانستان کے علاقہ ہے، وہاں عبادت میں مگن تھے. وہاں حضرت غوث پاک کا یہ اعلان سنتے ہیں وضع رأسه علی الارض، آپ اپنا سر زمین پہ جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بل علی رأسی وعینی، اے سیدنا عبد القادر جیلانی آپ کا سر صرف میری گردن پر نہیں، آپ کا مبارک قدم میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے. اب یہاں اکابرین دیوبند کے چوٹی کے عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، کیونکہ وہ بھی مانتے تھے، اگرچہ آج ان کی ذریت اور نسل ان واقعات کو نہیں مانتی، تو اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک عراق سے اعلان کر رہے ہیں اور معین الدین چشتی اجمیری افغانستان میں اس اعلان کو سن رہے ہیں
کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے لوگوں کو کہا یا ایھا الناس حج البیت، اے لوگوں حج کے لیے آؤ، تو آپ کے سیلان کو ان لوگوں نے سنا جو عالم ارواح میں تھے، ان لوگوں نے سنا جو باپوں کی پشتوں میں تھے، انہوں نے سنا جو ابھی ماؤں کے پیٹوں میں تھے۔ تو یوں ہی سیدنا عبد القادر جیلانی نے جب یہ اعلان کیا قدم ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو اللہ کے سنانے سے جو اولیاء کرام عالم ارواح میں تھے وہ بھی اس صدا کو سن رہے تھے۔ جو اولیاء کرام ابھی اپنے باپوں کی پشتوں میں ماؤں کے پیٹوں میں تھے وہ بھی اس اعلان کو سن رہے تھے۔ محترم سامعین و حاضرین، کائنات کا ہر ولی تب ولی بنتا ہے جب غوث پاک کے قدم کو اپنی گردن پہ مانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا مرتبہ غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ آگے بڑھو۔ اعلیٰ حضرت نے اسی بات پہ سلام عقیدت پیش کیا، کہا غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ممبر ہوئی جس کی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ محترم سامعین و حاضرین، غوث پاک ابھی دنیا میں نہیں آیا۔ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا غوث پاک، تو کچھ ہمارے دوستوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ غوث پاک، غوث اعظم، غوث الثقلین۔ یاد رکھنا یہ جو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں انہوں نے بھی جا بجا جہاں بھی انہوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی کا لفظ ذکر کیا ہے، آپ کا نام نامی ذکر کیا، ساتھ غوث اعظم لکھتے ہیں۔ اور علامہ اسماعیل دہلوی جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی تھی اور جن سے یہ وہابیت اور یہ سنیت کی تقسیم آتی ہے، ان کی کتاب ہے صراط المستقیم، اس کے اندر جہاں بھی وہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا نام لکھتے ہیں تو ساتھ لکھتے ہیں غوث الثقلین، غوث اعظم۔ اگر وہ لکھیں تو یہ ان کو اپنا امام مانیں، اگر وہی لفظ ہم بولے تو ہم بدعتی بن جائیں، مشرک بن جائیں۔ یہ جو منطق ہے یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر لفظ غلط ہے تو وہ لکھیں وہ بھی غلط، ہم بولیں ہم بھی غلط۔ اگر انہوں نے لفظ بولا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ درست تھا۔ درست تھا تو تم انہیں درست مانتے ہو، اگر ہم اس لفظ کو بولیں تو ہمیں بھی درست مانو۔ اگر وہ لفظ لکھ کر بول کے تمہارے اکابرین وہ راہ ہدایت سے نہیں بھٹکے تو ہمارے اوپر کیوں فتویٰ لگتا ہے؟ بہرحال محترم سامعین و حاضرین، آخر و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ دنیا پہ جلوہ فرمانی ہوئی تو حضرات انبیاء علیہ السلام نے آقا کی آمد کی خبریں دی، تو یوں ہی حضرت غوث پاک ابھی دنیا پہ جلوہ فرمانی ہوئے تو اولیاء کرام نے حضرت غوث پاک کی آمد کی خبریں دی۔ مثلا امام حسن عسکری حضرت غوث پاک سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں، جب آپ کے انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے خاص مرید کو بلایا، اپنا مسلح دیا کہ اس مسلح کو سنبھال کے رکھنا، زندگی بھر اس مسلح کی حفاظت کرنا، جب تیرا انتقال ہونے لگے تو کسی خاص مرید کو مسلح دینا، پھر اسے وصیت کرنا کہ وہ بھی سنبھال کے رکھے۔ یوں کرتے کرتے جب 5ویں صدی آئے گی، شہر بغداد میں عبد القادر جیلانی نام کی شخصیت جلوہ فرما ہوگی، ان کو یہ میرا مسلح بھی دینا ہے، سلام عقیدت بھی پیش کرنا ہے۔ اسی طرح شہر بغداد میں ایک شخصیت آئے گی ملقباً بمحی الدین، جس کا لقب محی الدین ہوگا، مسمى بسید عبد القادر الجیلانی، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا، مولدہ کیلان، اور اس کی ولادت شہر جیلان میں ہوگی، ظہور فی القرن الخامس، اور وہ 5ویں صدی میں ظاہر ہوگا۔ یکون معمورا من اللہ قدم ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، اسے اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی دی جائے گی کہ وہ یہ
اعلان کرے کہ میرا قدم کائنات کے ہر ولی کی گردن پہ ہے. ابھی حضرت سیدنا عبد القادر دنیا میں نہیں آئے. اولیاء کرام اپنے مریدین میں حضرت غوث پاک کی آمد کی بشارتیں بھی دے رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں. یہ جو سیدنا عبد القادر جیلانی کی یہ شان ہے کہ پہلے والے ولی وہ آپ کی آمد کی خبریں دیتے ہیں، آپ سے محبت عقیدت رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو ولی قبل تھے، جو ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. کہا جو ولی دنیا سے چلے گئے، اے سیدنا عبد القادر جیلانی ابھی آپ کے زمانے کو انہوں نے نہیں پایا، ان کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے، آپ کی الفت ہے. کہا اگلوں کے سورج چمک کر ڈوبے اس کے نور پہ میرا ہمیشہ تیرا. کہے پیارے بڑے بڑے ولی آئے، ان ولیوں کا نام دنیا میں رہا، بالآخر نام مٹ گیا، ان کا فیضان کا سلسلے کا دروازہ بند ہو گیا. کہا پیارے غوث قیامت تک کے لیے اس کے نور پہ میرا ہمیشہ تیرا، آپ کی ولایت کا سورج چمکتا رہے گا اور کائنات کے ہر ولی کو آپ کی ولایت کا فیضان پہنچتا رہے گا. آقا دو جہاں کی ایک شان ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم. اللہ پاک سارے خزانوں کا مالک ہے، میرا اللہ عطا کرتا ہے. اللہ نے مجھے قاسم بنایا ہے، تقسیم کرنے والا بنایا ہے. خزانے میرے اللہ کے ہیں، تقسیم میں محمد کرتا ہوں. تو آقا دو جہاں کے فیضان سے سیدنا عبد القادر جیلانی بھی وہ خزانے جو رب نے مصطفیٰ کریم کو عطا کیے، وہ خزانے جب سیدنا عبد القادر جیلانی تک پہنچے تو سیدنا عبد القادر جیلانی بھی ان خزانوں کو آگے تقسیم کرتے ہیں. وہ خزانہ فیضان کا ہو، وہ خزانہ روحانی تربیت کا ہو، وہ خزانہ گناہگاروں کو اسلام اور ہدایت کی طرف لانے کا ہو. ہر طرح کے خزانے سیدنا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے امت کو نصیب ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سیدنا عبد القادر جیلانی کی یہی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. کہا ہے سیدنا عبد القادر جیلانی تم بھی قاسم ہو، اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہو، کیونکہ تم ابن ابی القاسم ہو کہ جو قاسم ہے، جو محمد کریم ہے، آپ ان کے بیٹے ہیں. تو متشم سامر و حاضرین، حضرت غوث پاک جس زمانے میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اس دور بیت المقدس مسجد اقصی جس طرح آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھی. اور اس کے فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کو بھی دعا دینے والے، اس کو بھی فتح کی دولت نصیب کرنے والے میرے غوث پاک تھے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی 10 سال کا بچہ ہے، اپنے باپ کے ساتھ سیدنا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو آپ کے والد محترم عرض کرتے ہیں غریب نواز یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا کر دو. آپ نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا اللہ اس بچے کو اسلام کا عظیم مجاہد بنائے گا. یہ غوث پاک کی دعا کا فیضان تھا. وہ بچہ جب جوان ہوتا ہے اور اسلام کا مجاہد بنتا ہے، وہ اتنا عظیم مجاہد کہ وہ بیت المقدس جو تقریباً 100 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھی، آپ اسے چھڑاتے ہیں اور اوپر فتح کا جھنڈا گاڑتے ہیں. اور آج بھی سلطان ایوبی کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے کون تھا، کس کا فیضان تھا؟ وہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا فیض تھا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. حضرت غوث پاک آج بڑے بڑے سلاسل ہیں، سلسلہ چشتی، سلسلہ نقشبندی،
سلسلہ سہروردی، یہ چار بڑے سلاسل ہیں، قادری، نقشبندی اور سہروردی، چشتی، یہ چار بڑے سلسلے ہیں۔ اور پھر جتنے یہ نیچے گولڑوی، سیالوی، یہ انہیں بڑے سلاسل کی آگے ذیلی شاخیں ہیں۔ یہ جو ہمارے سیالوی، پھر آگے گولڑوی، پھر بھیروی، یہ سارے سلسلہ چشتیہ کی آگے شاخیں ہیں۔ ان چاروں سلاسل کے بزرگوں کو فیضان بھی سید عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ مثلا سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا اور بانی سیدنا شہاب الدین عمرہ سہروردی ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی عمر ہے، آپ کے چچا جان عبد القاہر سہروردی اپنے بھتیجے شہاب الدین کو غوث پاک کی بارگاہ میں لاتا ہے اور کہتے ہیں غریب نواز یہ میرا بھتیجا ہے، ہر وقت علم کلام میں مصروف رہتا ہے، یہ علم کلام ایک علم ہے، منطق فلسفہ، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بھتیجا قرآن حدیث کے علم سیکھے۔ تو حضرت شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں غوث پاک نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، ولیکن وقر اللہ فی صدری العلم اللدنیا، آپ کے مبارک ہاتھ کہ میرے سینے پہ آنے کی دیر تھی، میرے سینے میں، میرے دل میں علم لدنی کے چشمے رواں ہو گئے۔ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ وَأَنَا أَنطِقُ بِالْحِکْمَةِ، جب میں غوث پاک کی بارگاہ سے اٹھا، میرا دل، میرا سینہ علم الہی کا خزینہ اور گنجینہ بن چکا تھا، میری زبان پہ حکمت کے سمندر اور چشمے رواں تھے۔ اور آگے سید عبد القادر جیلانی نے اس بچے کو فرمایا یا عمر انت آخر المشہور بالعراق، اے عمر ایک وقت آئے گا عراق میں تیرے فیضان کا ڈنکا بجے گا، عراق تیرے فیضان سے مستفید ہوگا۔ یہ سہروردیوں کے پیشوا کو بھی فیضان سید عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے ملا۔ پھر سلسلہ چشتیہ کے بانی اور بڑے پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول معین الدین چشتی اجمیری، آپ بھی بغداد میں حضرت سید عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تقریباً 57 دن سید عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ جب فیضان سے مستفید ہو گئے تو حضرت معین الدین چشتی میری عرض کرتے ہیں غریب نواز مجھے اپنی بارگاہ میں رکھو، عراق میں بغداد میں رہنے دو، میں یہاں بیٹھ کے آپ کے فیضان کو آگے پھیلاؤں گا۔ آگے سے سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں آتیت العراق عمر شہاب الدین سہروردی آتیتک الہند، اے معین الدین چشتی اجمیری عراق تو میں عمر شہاب الدین سہروردی کے حوالے کر چکا ہوں، جا میں تمہیں ہندوستان میں بھیجتا ہوں۔ پھر معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان کی دھرتی پہ آئے، پہلے داتا علی حجویری کے قدموں میں حاضر تھی، وہاں سے فیضان لیا، ادھر سے غوث پاک کا فیضان، پھر لاہور سے داتا علی حجویری کا فیضان، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری اسی موقع پہ فیض یہ بات کرتے ہیں، جب ان دو بزرگوں کا فیضان لے کے معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان کی دھرتی پہ پہنچے تو پھر آپ کا یہ مقام تھا، آپ کی نگاہ کی یہ شان تھی، ہندوؤں پہ نظر جاتی ہے وہ کافر مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ کفرستان ہندوستان پھر نورستان بن گیا، پھر اسی ہندوستان کی جنم سے پاکستان پیدا ہوا۔ تو یہ بزرگوں کا فیضان تھا، یہ پیچھے غوث پاک کا فیضان تھا جنہوں نے معین الدین چشتی اجمیری کو ہندوستان میں بھیجا۔ اجمیر میں تیسرا سلسلہ ہے نقش بندی، انہیں بھی بارگاہ غوثیت سے فیضان ملا ہے۔ جو نقش بندیوں کے پیر و مرشد تھے، روحانی بڑے پیشوا تھے، ان کا نام تھا بہاؤالدین محمد النقش بند، وہ ترکستان کے شہر بخارا کے رہنے والے تھے، جہاں امام بخاری جس شہر سے جن کا تعلق تھا اسی شہر سے ان کا تعلق تھا حضرت بہاؤالدین محمد النقش بند کا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے زمانے میں یہ بزرگ ابھی نہیں پیدا ہوئے، یہ 1.5 صدی بعد پیدا ہوئے، لیکن یہ بات موجود ہے
کہ سیدنا عبد القادر جیلانی اپنی زندگی میں بغداد کے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، فوجہ الی طرف البخارا وشم رائحۃ الکرام، آپ بغداد سے بخارا شہر کی طرف منہ کرتے ہیں اور وہاں سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کو سونگھ کر فرمانے لگے، فرمایا بعد وفاتی مروری میت و سبعت و خمسین عاما یولد رجل محمدی المشرب المسمى بہاء الدین محمد النقشبند، فرمایا میری وفات سے 157 سال بعد سرزمین بخارا پہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا مشرب محمدی ہوگا، جس کا نام محمد بہاء الدین النقشبند ہوگا، یفون بنعمت خاصتی، وہ میرے خاص فیضان سے مستفید ہوگا۔ حضرت غوث پاک نے اپنی زندگی میں پیش کی نقشبندیوں کے روحانی بڑے پیشوا محمد بہاء الدین نقشبند کو فیضان دے دیا۔ گویا نقشبندیوں کے پاس جو فیضان ہے وہ بھی سیدنا عبد القادر جیلانی کی عطا اور دین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی چیز کو بیان کیا، کہا مزرعے چشت و بخارا و اجمیر و عراق، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ کہا یا عبد القادر، جھالا کہتے ہیں بارش کو، کہا یا عبد القادر عراق کی زمین پہ یعنی عمر شہاب الدین سہروردی کے پاس بھی آپ کا فیضان، اجمیر اور چشت سے تعلق رکھنے والے معین الدین چشتی اجمیری کے پاس بھی آپ کا فیضان، اور کہا بخارا سے تعلق رکھنے والے بہاء الدین محمد النقشبند کے پاس بھی آپ کا فیضان، کہا چشتیوں کے پاس بھی فیضان بارگاہ غوثیت سے نصیب ہوا۔ نقشبندیوں کو، سہروردیوں کو، گویا جتنے سلاسل ہیں، جتنے آج لوگ موجود ہیں، ان کے پاس غوث پاک کا فیضان ہے۔ کہا راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ کہا پیارے غوث دنیا کے ہر شہر میں آپ کے مرید ہیں، خواہ کوئی چشتی ہو نقشبندی ہو، کہا ان کے پیچھے بھی دراصل فیضان آپ کا ہے۔ متشم سامعین و حاضرین، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت رفت کی بے شمار باتیں، بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ آپ کی عظمت کی 2 باتیں کر کے پھر 11ویں کی تھوڑی سی شرعی حیثیت آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان، اللہ ان کی تربت پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے جو حضور اکرم کی نعتیں لکھی ہیں مکمل طور پہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے لکھی ہیں، اور یہ جو غوث پاک کی انہوں نے منقبت لکھی ہے، آپ کی جو تعریفوں میں اشعار لکھے ہیں، بالکل آپ کی وہ جو سیرت کے واقعات ہیں، آپ کی عظمت کے پہلو ہیں، ان کے سامنے گویا وہ رکھ کے سیدنا عبد القادر جیلانی کی شان و پیشانے لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی عظمت کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ متشم سامعین و حاضرین، غوث پاک کی نسبت کی بات کر کے بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی ایسے پیر و مرشد ہیں کہ ان کی اگر آپ کے ساتھ نسبت ہے تو پھر آپ کا بیڑا پار ہے۔ وہ آپ کہتے ہیں نا کہ تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا، کیونکہ جس کے پٹے گلے میں گردن میں غوث پاک کا پٹا ہے اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، کبھی اس کا خاتمہ بشر نہیں ہوگا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کے ایک مرید تھے، وہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے 70 عورتوں کے ساتھ زنا کیا، 70 بار انہیں اطلاع ہوا، اور 70 عورتوں میں کچھ ایسی عورتیں تھیں جن کو وہ جانتے تھے، کچھ ایسی عورتیں تھیں جن سے وہ ناواقف تھے، ایسا کہ 70 بار ایک رات اطلاع ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس نے سمجھا کہ یقیناً یہ کوئی شیطان کی طرف سے معاملہ ہے۔ وہ صبح حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ شکایت کرنے کے لیے کہ حضرت میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے۔ پہلے اس سے کہ مرید بولتا، اس سے پہلے مرشد کامل بول پڑے۔ آپ نے فرمایا انی رأیت الی اسمک فی اللوح المحفوظ ورأیتک ان تزنی 70 مرۃ بفلانۃ و فلانۃ
فرمایا میں نے کل لوح محفوظ میں تیرا نام دیکھا اور تیرے نام کے ساتھ لکھا تھا کہ تم 70 عورتوں کے ساتھ بدکرداری کرے گا. ان عورتوں کے یہ نام ہیں. سیدنا عبد القادر ان 70 عورتوں کے نام بتائے, ان کے اوصاف بتائے, اور آگے آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ میرا مرید اور اس کا چہرہ بدکرداری سے سیاہ ہو, میں نے کیا کیا؟ فسألت اللہ حتی حفظ اللہ عنک ذالک من الیقظۃ الی النوم. آپ نے فرمایا پھر میں نے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے, کہا مولا عبد القادر کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. میرا مرید ہو اور بدکرداری کرے, میرا مرید ہو اور اس کے نامہ اعمال میں زناکاری کے گناہ لکھے ہوں, مولا مہربانی کر, مہربانی فرما, تو اپنی تقدیر کے لکھے کو بھی پورا وہ اس انداز میں کر لے کہ میرا مرید یہ جو معاملات زنا والے یہ خواب میں کر لے, جاگتے ہوئے یہ نہ کرے. اگر خواب میں یہ کرے گا, یہ دیکھے گا, تو اس سے یہ ہے کہ اس پر گناہ کا معاملہ نہیں آئے گا, تیری تقدیر بھی برقرار رہ جائے گی اور وہ گناہ سے بھی بچ جائے گا. تو اللہ پاک نے وہ جو معاملہ تیرا بیداری میں ہونا تھا, تو نے جو بدکرداری میں زنا کرنا تھا, اللہ نے وہ معاملہ نیند میں کر کے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ غوث پاک کی نسبت کا فیضان ہے. وہ غوث پاک کا اپنا ایک اور فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں وعزت ربی وان یدی علی مرید کالسماء علی الارض. فرمایا میرے مرید پر میرا یوں ہاتھ ہے جس طرح آسمان نے زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. زمین کا کوئی گوشہ, کوئی کنارہ آسمان سے خالی نہیں ہے, یوں ہی میرے مرید پر یوں میرا سہارا ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں اس لم یکن مریدی جیدا فانا جید. میرا مرید اگر تو جید نہیں ہے, اگر تو عمدہ نہیں ہے, تیرے اعمال زیادہ نہیں ہے, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, تیرا مرشد کامل بڑا جید ہے, تیرے مرشد کامل کی بڑی شان ہے. اعلی حضرت نے بالکل اسی بات کو کیسا بیان کیا, قربان اعلی حضرت کے تخیل پہ, آپ کی شاعری پہ. آپ اس کے مقطع میں کہتے ہیں ہے رضا, سوالی انداز, ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں ہو تو نہ ہو, سید جید ہر دار ہے مولا تیرا. کہا ہے احمد رضا پریشان نہ ہو, نہ بلک رو نہیں, پریشان نہ ہو, اگرچہ تو جید نہیں ہے, جید سید ہر دار ہے مولا تیرا. آگے اعلیٰ حضرت ایک اور مقام کے کہا, بات کو ختم کرتے ہوئے, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. بہرحال بات چلی تو آگے جا سکتی ہے. بس آخری گفتگو کا حصہ 11ویں شریف. آج ہمارے بہت بھائیوں کو پریشانی ہے, یہ 11ویں, یہ غوث پاک کی 11ویں. تو یہ 11ویں, یہ تو بدنی, یہ تو مالی عبادت ہے. عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے, یہ عبد القادر کی عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ وہ مرزا انجینئر کو سنے یا دوسرے تیسرے جو بھی آج کل میڈیا پہ بڑے مفکر زماں بنے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں 11ویں عبد القادر کی, 11ویں عبد القادر کی عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے, یہ غوث پاک کی عبادت کر رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سنیے, یہ جو 11ویں ہے یہ سارے ثواب کی صورت ہے. جیسے ہم 10واں کرتے ہیں, جیسے ہم 40واں کرتے ہیں, جیسے ہم تیجا کرتے ہیں, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ہم صدقہ کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, اس کے اندر پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ جو پڑھا ہے, یہ جو صدقہ کیا ہے, اس کا ثواب آقا دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچا, آقا دو جہاں کے توسل سے ہمارے فلاں فلاں رشتہ داروں کو, بزرگوں کو پہنچا. تو یوں ہی یہ جو 11ویں ہے یہ بھی یہ سال ثواب کی صورت ہے. دیکھو ہم صدقہ کرتے ہیں, ہم حلوہ بناتے ہیں, چاول پکاتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں, دعا کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے ایک عبادت کی ہے, مالی عبادت, بار الہ اس کا جو تو نے مجھے ثواب دینا تھا, اس ثواب کا میں مالک سیدنا عبد القادر جیلانی کو بناتا ہوں, تو اس کا ثواب سیدنا عبد القادر جیلانی کو عطا کر. یہ جو بدنی عبادت ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے قولی عبادت, بدنی عبادت, اور مالی عبادت. مالی عبادت جو ہے وہ ایک بندہ کسی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے. بدنی عبادت نماز ہے, روزہ ہے, یہ آپ
کسی دوسرے کی طرف نہیں کر سکتے، لیکن جو مالی عبادت ہے وہ آپ کسی دوسرے کی طرف کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کسی کی طرف زکوٰۃ ادا کر دیں، اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی، کسی کی طرف سے آپ فطرانہ ادا کر دیں گے، دوسرے بندے کا ادا ہو جائے گا۔ تو یوں ہی یہ جو ہم 11ویں کرتے ہیں، یہ گویا سیدنا عبد القادر جیلانی کی طرف سے ہم صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ باریلا خرچ ہم نے کیا ہے، باریلا کھانا ہم نے پکایا ہے، باریلا جانور ہم نے ذبح کیا ہے، اس کا جو تو نے ثواب ہمیں دینا تھا، باریلا وہ ثواب ہمیں نہ عطا کر وہ سیدنا عبد القادر کی مبارک روح کو پہنچا دے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہم نے نظر کی، نیاز کی، تو لوگ کہتے ہیں نظر نیاز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، تم عبد القادر کی نظر نیاز کر رہے ہو۔ یاد رکھنے کو ہوتی ہے نظر نیاز اصطلاحی جو عبادت کے معنی میں ہوتی ہے، وہ فقط رب رحمان کے لیے۔ یہ جو نظر ہوتی ہے یہ لغوی ہوتی ہے، لغوی، جیسے آپ کسی بڑے کو کوئی پیسہ دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے یہ آپ کو نظر دی ہے، تحفہ دیا ہے، یہ نظر تحفے کے معنی میں ہے۔ یہ جو 11ویں ہم کہتے ہیں یہ نظر نیاز ہے، یعنی یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ہم ثواب کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ غوث پاک کی عبادت نہیں ہو رہی، آپ کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ بالکل جائز ہے۔ تو عموماً ہمارے حضرات کہتے ہیں یہ بکرا غوث پاک کا، اس بکرے کے اوپر تو غوث پاک کا نام آ گیا، جبکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ یہاں یہ حضرات آیت پڑھتے ہیں کہ 4 چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، ایک خنزیر، پھر بہنے والا خون، اور اس کے علاوہ وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اب یہ حضرات یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ تم نے کہا یہ غوث پاک کی 11ویں ہے تو گویا اس پر غیر اللہ کا نام آ گیا۔ آپ یہ ہمارے بچے دسامی پڑھنے والے ہیں، آپ کوئی بھی عربی کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر جلالین اٹھا لیں، تفسیر خازن اٹھا لیں، تفسیر المانی اٹھا لیں، جہاں بھی آیت ہے نا وما اہل به لغیر اللہ، اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ کفار جب جانور ذبح کرتے، ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، جب وہ چھری پھیرتے تھے تو اپنے بتوں کے نام لیتے تھے، لات کا، منات کا، عزا کا۔ تو اللہ پاک یہاں جو فرما رہا ہے کہ جس جانور پر وقت ذبح اللہ کے علاوہ کا نام آئے وہ حرام ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ غوث پاک کا بکرا ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم وقت ذبح کہتے ہیں بسم اللہ اکبر کی جگہ بسم اللہ یا غوث، یہ کوئی کرتا ہے؟ اگر کوئی بالفرض کرے گا تو وہ حرام ہوگا۔ ہم غوث پاک کے نام کا بکرا پالتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بکرے کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس پر چھری چلائیں گے، پھر اس کا جو گوشت ہے وہ غریبوں میں مسکینوں میں بانٹیں گے، تو وہ جو ہمیں ثواب ملنا تھا وہ سیدنا عبد القادر کی روح کو ہم پہنچاتے ہیں۔ تو اب بتا یہ بات کہاں تھی اور ان لوگوں نے کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دی؟ اگر صرف غوث پاک کا اس کے اوپر نام آنے سے وہ حرام ہو جاتا ہے، تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ یہ اسلم کی بکری ہے، یہ اکرم کا بکرا، تو پھر وہ سارے بکرے حرام ہونے چاہیے۔ صرف اب بکرے پر اللہ کے علاوہ کا نام آیا کہ کوئی نہ، یہ اسلم کا بکرا ہے۔ تو یہ جو قرآن میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کا اگر جانور پر نام آ جائے تو وہ حرام ہے، یہ بات ہو رہی ہے وقت ذبح کی، آگے یہ پیچھے کی بات نہیں ہو رہی۔ تو لہذا پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہ 11ویں یہ محض ایک احسان ثواب کی صورت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں یہ نظر ہے، یہ نظر عبادت کے معنی میں نہیں ہے، یہ نظر تحفے کے معنی میں ہے۔ اور تیسرا یہ جو غوث پاک کی 11ویں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ غوث پاک کی عبادت ہو رہی ہے، مراد یہ ہے کہ عبادت اللہ جل وعلا کی ہوگی۔ اللہ جل وعلا جو ثواب ہمیں عطا کرے گا وہ ثواب ہم غوث پاک کی بارگاہ میں بطور تحفے کے پیش کر دیں گے۔ حضور اکرم کی ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ، ان کی والدہ کی انتقال ہو گیا، آقا تو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں اس وقت موجود نہیں تھا جب میری ماں کی انتقال ہوا، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کنواں کھدوا دے، لوگ اس سے پانی پیئیں گے تو مخلوق خدا اس کنویں سے سیراب ہوگی، تو اللہ جل وعلا اس کا ثواب تیری ماں کو دے گا۔ اب انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہہ دیا ہذہ لیوم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے۔ اب یہاں فتویٰ لگو یہ 11ویں غوث پاک کی ہے اور یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے، جو جہاں بات ہے وہاں بھی بات ہے۔ اگر صحابی رسول وہ عمل کرے تو
تو ہمارے لیے سنت ہے، شریعت ہے، تو اگر وہی کام ہم کریں تو یہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ تو مراد یہ تھی کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، مراد یہ ہے کہ کنواں میں بیٹے نے کھدوایا ہے، مخلوق کے خدا اس سے پانی پیے گی، وہ صدقہ میری ماں کی طرف سے ہوگا، اور یہ خداوند عالم کی مالی عبادت ہوگی، اور اس کا ثواب میری ماں کو ملے گا۔ تو یوں گیارہویں ہم کرتے ہیں، خرچ ہم کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچا، تو یقیناً رب رحمان اس کا ثواب غوث پاک کو جب پہنچائے گا، غوث پاک ہمارے صدقے سے خوش ہوں گے، غوث پاک خوش ہوں گے تو رب رحمان خوش ہوگا۔ بس آخری حدیث سے اس حوالے سے بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا مل میت فی القبر، کہ جو بندہ قبر میں ہوتا ہے اسے پچھڑوں کی دعا کی بڑی انتظار ہوتی ہے، جب پچھلے دعا کرتے ہیں تو قبر والا بڑا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اگر اسے زندہ کیا جاتا دنیا دی جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی پچھلوں کی دعا سے ہوتی ہے۔ اگر یہ عام کوئی شخص فوت ہو گیا اس کے لیے دعا کریں وہ خوش ہو، اگر سیدنا عبد القادر جیلانی کے لیے ہم دعا کریں، ان کی ترقی درجات کی دعائیں، ان کے نام صدقے کریں، گیارہویاں کریں، تو وہ خوش نہیں ہوں گے؟ وہ یقیناً خوش ہوں گے۔ اگر غوث پاک خوش ہوں گے تو وہ خدا کے بندے ہیں اور آقا دو جہاں کے وہ لاڈلے بیٹے ہیں۔ غوث پاک خوش ہوں گے تو مصطفیٰ کریم خوش ہوں گے، مصطفیٰ کریم خوش ہوں گے تو رب رحمان خوش ہوگا۔ اللہ پاک حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔